بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ سر میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہوں۔ سر آج سے 4 سال پہلے میری صحت خراب ہو گئی تھی، بہت جگہ گئی دم کے لیے۔ میری حالت ایسی ہوتی تھی کہ مجھے اٹھا کر واش روم لے جاتے تھے، اور میری ذہنی حالت اتنی خراب ہو گئی سر کہ مجھے نماز تک بھول گئی۔ میں 4 دن تک بے ہوش رہتی۔ میری زندگی ایسی ہو گئی تھی کہ میں سب وہ لکھنے سے قاصر ہوں۔ سر دم کروانے سے وقتی آرام آ جاتا تھا، بعد میں وہی سب میں کھانے کے لیے جاتی، مجھے وہ بھی گندا نظر آتا تھا۔ میں رات کو سو نہیں پاتی تھی سر، میں ڈر جاتی تھی، مجھے ایسا لگتا میرے ہر طرف سانپ ہیں۔ میں اس کے بعد آج تک اپنی امی کے پاس ہوتی ہوں۔ 1 سال میں نے سورہ رحمان سنی، مجھے صوبیہ مرتضیٰ نے گائیڈ کیا، میرے بھائی ہیں فہیم، انہوں نے دعا کروائی، اس کے بعد میں بہت حد تک ٹھیک ہو گئی ہوں الحمدللہ۔ میں آگے دعائیں بھی کروا رہی ہوں، پر سر میرے کچھ مسئلے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے بہت زیادہ، میں نے بہت کوشش کی کہ یہ نہیں ختم ہوتا۔ آپ ہی نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بابا سے بات کریں۔ دوسرا، مجھے خارش ہو گئی ہے سر میں، بہت گناہ گار ہوں، اتنی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، میری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے اس عمر میں بھی بہت سی ایسی باتیں فیس کی اپنوں کی، اب میں ان سب سے کوئی گلہ نہیں کرتی، پر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنی امی کے لیے۔ بابا کے بعد وہی سب کچھ ہے میرا، مجھے کوئی رستہ بتا دے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میں انسان تو بن جاؤں، یہ جو ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں اس میں کچھ تو اچھا کر لوں، کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میں چاہتی ہوں کبھی نہیں ہوتا۔ اس میں بہتری ہوگی، پر سر باقی سب کی طرح اللہ نے بیکار تو نہیں بنایا ہوگا، کوئی تو مقصد ہوگا، میری ساری امیدیں آپ سے ہیں، آپ مجھے رستہ بتا سکتے ہیں۔ سر مجھے بتائیں میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں، کیا کرنا ہے مجھے، میرا رب، میرا خالق مالک مجھ سے کس چیز کا حساب پوچھے گا؟ کاکی جی، آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں مجھے کسی سے گلہ شکوہ نہیں ہے، خود ہی آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ، میرے گھر میں ہی جن لوگوں نے جو بھی میرے ساتھ کیا میں نے اب انہیں معاف کر دیا، لیکن وہ معاف آپ سے ہوا نہیں ہوا آپ ان کے لیے دعا نہیں کرتی، انہی پہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے، معاف آپ اس طرح کر نہیں پائیں، انہیں دل سے دعا دیں، سب کچھ بھول بھال کے، پرٹیکولرلی ابو کو، بھائیوں کو، جو بھی گھر والے ہیں، ددیال ننیال، خونی عزیز رشتہ دار، ان کے لیے ایک کنٹینیوس دعا کیا کریں۔ اور جیسے دعا بتا رہے ہیں تو غصے کے لیے اپنا نام پڑھتی رہیں 1 ہفتہ، اور کچھ نہیں پڑھیں، صرف اپنا نام چلتے پھرتے پڑھتی رہیں۔ دعا آپ کرا رہی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو دن میں 3 بار اللہ کر کے پانی پیتی رہیں، فی الحال اتنا کافی ہے، نماز قائم رکھیں، لیکن مخلوق کا بھلا کریں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کس لیے آئی ہوں، اللہ نے آخر مجھے بھی تو بنایا کسی کام کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، اتنی سی عمر میں اتنا بڑا سوال آپ نے اپنے اوپر رکھا ہے، یہ ہم سب کو ہی سوچنا چاہیے کہ آخر ہمیں اس نے بنا کے بھیجا ہے، ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ کیا ہم صرف یہاں کھانا کھانے، سونے، شادی کرنے، بچے پیدا کرنے ہی آئے ہیں، یا کہ کوئی اور مقصد بھی ہے؟ یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، یہ کام بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر آپ سارا کریں تو وہ بھی عبادت تو بن جاتا ہے۔ تو بیسیکلی مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم سب اللہ کی اطاعت، عبادت کے لیے، نبی کی اطاعت کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ تو جب آپ مخلوق خدا کا بھلا کرتے ہیں بے غرضی اور بے لوثی سے، تو یہ نیکی ہے، اور کرتے آپ اللہ کی خاطر ہیں تو یہ عبادت کا پارٹ بن جاتا ہے، اور سب سے خوبصورت عبادت ہے، یہ احسان ہے، یہ بغیر دیکھے اللہ کو ماننا، جاننا، اور ایسے ہی ایکٹ کرنا جیسے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو دکھا کے کر رہے ہیں، لیکن صرف اللہ کو دکھا کے کرنا ہے، دنیا کو دکھاوا نہیں کرنا، نہ جتانا ہے۔ تو اس دنیا میں آپ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آئی ہیں،
نیکی اللہ کی خاطر جو بھی دوسروں کی بھلائی کرو گے اسے نیکی کہتے ہیں. چاہے کسی کو راستہ دینا ہے، کسی راستے سے پتھر ہٹانا ہے، مسکرا کے ملنا ہے، توازے کرنی گھر آئے مہمان کی، صلہ رحمی کا خیال کرنا ہے، قطع رحمی سے بچنا ہے. اگر کوئی واقعی شرمندہ ہے تو اس کی پردہ پوشی کر دینا اس کی گناہ کی. یہ سارا کچھ کرنے ہی آپ آئی ہیں، اور یہ سب کرنا اللہ کے لیے ہے. یہ آپ کا مقصد ہے تو دعا کرایا کریں لوگوں کو، جس کے لیے آپ کے دل میں تڑپ اٹھے، خیال اٹھے کہ یہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے یا پھنسی ہوئی ہے، یہ اس کو یہ دعا کرا دوں، انہیں دعا کرا دیں، سورہ رحمان سننے کا کہہ دیں. اتنا کام کر لیں، مردہ دلوں کو زندہ کریں. علم القرآن